جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا اللہ خاص مددگار بن جاتا ہے اور ان پر جلد عنایات کی بارش فرماتا ہے۔ اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کے ہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ تو سنو، اللہ تو خود فیاض ہے اور وہ اپنی مخلوق پر ہر آن بخشش اور عطا کے ذریعے بہا رہا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور یقیناً رات کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط ربی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، تم ہزاروں بار تعویذ کرواؤ یا ہزاروں منتیں مانگو، لاکھوں بار اللہ کے اذکار بھی کر لو، لیکن جب تک تم ہمت سے کام نہیں لوگے اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ابھی تمہارے اختیار میں جو کچھ بھی ہے اسے تم بروئے کار لے کر آؤ، ہمت اور حوصلے سے کام لو تو اللہ کی رحمت بھی تمہاری طرف ضرور متوجہ ہوگی۔ یاد کرو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف نکلے تو راستہ معلوم نہیں تھا اور پہاڑوں کے طویل سلسلے تھے۔ وہاں نہ کوئی رہبر تھا اور نہ رفیق سفر، بس اللہ کے بھروسے چل پڑے۔ اور اگر وہ اس وقت یہ سوچ لیتے کہ اکیلے جانا ممکن نہیں، گم ہو جاؤں گا، پہنچ نہیں پاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، مگر خوب دیکھو کہ ان کے اختیار میں جو کچھ تھا انہوں نے اسی پر عمل کیا اور قدم اٹھایا اور چل پڑے، اور اس کا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا، اور اللہ نے خود ان کی دستگیری فرمائی اور انہیں منزل مقصود پر پہنچایا۔ تو یاد رکھو کہ تمہارا دماغ ایک پودے کی مانند ہوتا ہے، اس کو تم ہر روز ایک مثبت سوچ کا پانی دو گے، تدبیر اور تفکر کی کھاد ڈالو گے نا، تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھولے گا۔ اور اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں سے ناواقفیت کی بنا پر تم اپنے قیاس و گمان سے ہی نتائج مرتب کر لیتے ہو، تو تاریکی کے بادل چھٹنے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سنو، اگر تم اپنی کوششوں اور محنتوں کو اس دنیاوی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں بارآور ہوتے نہ دیکھو یا اس کا نتیجہ برعکس نکلتے دیکھو، مگر اس کے باوجود اگر تم اللہ سے امید اور بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتے، تو جان رکھو کہ کارزار حیات میں کی گئی تمہاری یہ دوڑ دھوپ اللہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری حقیقت سے آگاہی اور اللہ پر یقین کہ جو رب کرے سو ہو، تمہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے گا جو اللہ کی مدد کے خاص مستحق ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کی تنگ نظری میں ہی مبتلا ہو کر اپنی غلط کوششوں کے بظاہر اچھے نتائج تو پا لیتے، مگر ان کے برے اثرات تمہیں بے سکون کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں تم سے فرماتا ہے، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے پر تم سے سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ اور جان رکھو کہ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں نا، وہ دراصل تمہاری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جس کی اللہ خود مدد فرماتا ہے اور اس کی زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر اس کی غیب سے مدد کرتا ہے، تو سنو، اللہ کے فیصلے پختہ اور اٹل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے نا، تو ایک ساتھ خاص میں ہی کر ڈالتا ہے۔ تو جب تمہارا طرز فکر ایسا ہو کہ تمہیں خیر و شر کے نتائج کا ٹھیک اندازہ ہو، اور تم اپنی زندگی کی ساری تنگیوں اور تلخیوں کے باوجود اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کی فکر کو مقدم رکھتے ہو، تو برے سے برے حالات میں خوش نصیبی تمہارا مقدر ٹھہرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، خوشی میسر آئے تو شکر کرتا ہے
اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، تاریک سے تاریک حالات میں بھی اللہ کے فضل اور امید کا چراغ ان لوگوں کے لیے روشن رہتا ہے جو بڑی سے بڑی آفت میں بھی خود کو اتنا پست ہمت ہونے نہیں دیتے کہ وہ راہ راست سے ہٹ جائیں۔ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات، ہر حال میں اللہ پر توکل قائم رکھو، اور اگر مصائب کے ہجوم سے گھبرا کر تم اپنا یقین کھو بیٹھو گے تو مایوسی تمہیں کمزور کر دے گی، کیونکہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ انسان غم میں کبھی بھی اللہ پر توکل نہ کھوئے، کیونکہ تمہاری کتنی ہی خواہشات میں تمہاری ہی ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، تو قدرت انہیں پورا ہونے نہیں دیتی، مگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھو، اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے نا تو اللہ پاک ایک بہترین در کھولتا ہے، مگر وہ کھلا ہوا در تم دیکھ نہیں پاتے۔ اور اگر آج کسی نے تمہیں اذیت دی ہے یا تمہیں چھوڑ گیا ہے تو اسے معاف کر دو، اور اپنے دل میں کوئی نفرت نہ رکھو، کیونکہ اگر تمہارے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چونٹی بھی جنم لیتی ہے اور تم اس چونٹی کو فوراً مار نہیں دیتے تو وہ سانپ بن جاتی ہے۔ تم بس اتنا یقین رکھو کہ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ تمہیں زندگی کی راہوں میں کامیابی نصیب کرے گا۔ اور اگر تم برے سے برے حالات میں بھی ہر اس چیز کو اختیار کرنا شروع کر دو جو اللہ کو پسند ہو، تو اللہ تم پر اتنا مہربان ہوگا کہ دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں وہ صفات بتائی ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص اللہ کی حفاظت اور اس کی مدد پا لیتا ہے۔ تو اگر تم توبہ کر کے بندگی کی طرف پلٹ آؤ اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں سکون کے ایسے خزانے دے گا کہ عزتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہاری خواہش تو بہت چھوٹی سی ہے، مگر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں سنوار کر تمہارے برے حالات کو بہترین میں بدل دے گا۔ یاد رکھو، تمہارے طویل سجدے تمہارے غموں کو مختصر کرنے والے ہیں، تم بس شکر کی تیاری کرو۔ ان قریب تمہارا صبر اور تمہاری دعائیں تمہارے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھولنے ہی والی ہیں انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر آزمائش کو راحت میں بدل دے اور آپ کے دل کی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے، آمین۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔